بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں UAE اردو نیوز اور میں ہوں ستار لغاری۔ خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر دیجئے۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، کیا ملک سے ڈی پورٹ کیا گیا شخص واپس آ سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ ایک بھائی نے خلیج ٹائمز سے سوال پوچھا، میرے دوست کو لڑائی کی وجہ سے دبئی سے ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا، کیا وہ واپس آ کر دبئی میں دوبارہ کام کر سکتا ہے؟ اگر اس پر پابندی ہے تو کیا اسے ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جس کے جواب میں خلیج ٹائم نے کہا کہ آپ کے استفسار کے مطابق یہ فرض کیا جاتا ہے کہ آپ کے دوست کو متحدہ عرب امارات میں اس کی طرف سے کیے گئے جرم کے لیے سزا سنائی گئی تھی اور متحدہ عرب امارات کی متعلقہ عدالت کی طرف سے جاری کردہ مجرمانہ فیصلے کی بنیاد پر اس نے مجرمانہ فیصلے میں بیان کردہ قید کی سزا کاٹی ہوگی اور اس کے بعد اسے ملک بدر کر دیا گیا ہوگا۔ متحدہ عرب امارات سے لہذا غیر ملکیوں کے داخلے اور رہائش کے حوالے سے وفاقی حکم نامہ قانون نمبر 29/2021 کی دفعات لاگو ہیں۔ کسی فرد کو متحدہ عرب امارات کے ملک بدر کیا جاتا ہے اگر متحدہ عرب امارات میں اس کی سرگرمیاں معاشرے کے لیے خطرہ ہیں، جس میں مفاد عامہ، عوامی تحفظ، عوامی اخلاقیات یا صحت عامہ جیسی وجوہات شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ متحدہ عرب امارات کے امیگریشن قانون کے آرٹیکل 15(1) کے مطابق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل اتھارٹی جنرل یا اس کا مجاز نمائندہ اور صدر یا جس کو بھی وہ ڈیلیگیٹ کرتا ہے غیر ملکی کو ملک بدر کرنے کا حکم دے سکتا ہے، چاہے اس کے پاس ویزا یا رہائش کیوں نہ ہو، اگر اس طرح کی ملک بدری عوامی مفاد، عوامی تحفظ، عوامی اخلاقیات یا عوامی صحت کے لیے درکار ہو، یا اگر اس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی ظاہری ذریعہ نہ ہو تو اجازت رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ مزید برآں کسی بھی فرد کو متحدہ عرب امارات کی متعلقہ عدالت کے جاری کردہ حکم کی وجہ سے ملک بدر کیا جا سکتا ہے، جس کے پاس معاملے کا تعین کرنے کا اختیار ہے، یا وفاقی اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کے حکم پر متحدہ عرب امارات سے ملک بدر ہونے والا فرد مملکت کے صدر کی اجازت حاصل کرنے پر دوبارہ متحدہ عرب امارات میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کے امیگریشن قانون کے آرٹیکل 18(1) کے مطابق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی جسے پہلے ملک بدر کیا گیا ہے، صدر کی اجازت کے بغیر ریاست واپس نہیں آ سکتا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات، ہندوستانی تارکین وطن مہینوں سے بغیر دستاویزات کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ ایک ہندوستانی شہری جو کئی مہینوں سے بغیر دستاویزات کے متحدہ عرب امارات میں پھنسا ہوا تھا، مقامی سماجی کارکنوں کی مدد سے اس کے آبائی ملک واپس پہنچا دیا گیا۔ محسن کا تعلق جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرلا کے ضلع تھریسور سے ہے۔ 49 سالہ نوجوان مارچ 2023 میں وزٹ ویزا پر متحدہ عرب امارات پہنچا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات والا بیگ گم ہو گیا ہے۔ سماجی کارکنوں کے مطابق حکام نے اس کے زائد قیام جرمانے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے دبئی میں انڈین قونصلیٹ سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ اور آؤٹ پاس حاصل کرنے میں مدد کی۔ انہوں نے العویر سے ملک سے باہر نکلنے کے لیے متعلقہ دستاویزات حاصل کیں۔
समाजी कारकुनों ने मोहसिन के लिए हवाई टिकट भी हासिल किया, जो हाल ही में केरला वापस पहुंच गया। यूएई में हुक्काम मामूल के मुताबिक मशवरे जारी करते रहते हैं, ज़ायरीन को मशवरा देते हैं कि वो मुल्क में ज़्यादा क़याम न करें। अगर उनके वीज़ा की मियाद ख़त्म हो जाती है तो इन्हें या तो न्याय हासिल करना होगा या रिहाइश हासिल करना होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हाल ही में ज़्यादा क़याम के जुर्माने को मियारी बनाया है। नए कवानीन के मुताबिक विज़िट टू अरेस्ट और रिहायशी वीज़ा से ज़्यादा क़याम की फ़ीस 50 दरहम फ़ी यौमिया मुकर्रर की गई है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुवैत में भारतीय आशिक के हाथों फिलिपाइनी खातून की अलमनाक मौत। अब इस खबर की तफसील। कुवैत इलाके अल अमरिया में एक हौलनाक वाक़या पेश आया, जहां एक 35 साला फिलिपाइनी खातून 35 साला हिंदुस्तानी तारकीन वतन के हाथों अलमनाक तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठी। हमलावर ने इस पर बेदर्दी से मुतअद्दिद वार किए, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। जिसके बाद भारतीय शहरी ने भी खुद पर चाकू का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। भारतीय शहरी को फरवानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक है। एक काबिल एतमाद सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को एक रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें इन्हें अल अमरिया के इलाके में होने वाले कत्ल से आगाह किया गया। जवाब में सिक्योरिटी एहलकार और एम्बुलेंस को फौरी तौर पर इतला शुदा मकाम पर रवाना कर दिया गया। पहुंचने पर यह तय पाया कि हिंदुस्तानी तारकीन वतन ने फिलिपाइनी खातून पर जानलेवा हमला किया था, जो इसके साथ ताल्लुकात में थी, जिससे इसकी अलमनाक मौत वाक़ई हो गई। दोनों ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि जासूसों ने घर के अंदर मौजूद निगरानी के कैमरों की मुकम्मल जांच शुरू कर दी है, जिसमें घिनौने जुर्म और मुजरिम के इस इहाते में दाखिल होने को पकड़ लिया गया है, जहां ये जुर्म हुआ था। फ़िलहाल वाक़े की तहकीकात जारी हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।